الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا فتح رضویہ شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہماری اس کی تیسری کلاس ہوگی. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں؟ یہاں کلکتہ میں آج کل آفتاب 6:30 بجے طلوع کرتا ہے اور 5:45 بجے غروب کرتا ہے، اور نماز عصر 3:45 بجے ادا کی جاتی ہے کہ اس وقت سایہ سوائے سایہ اصلی کے دو مثل کسی طرح نہیں ہوتا. اس صورت میں نماز مذہب مفتبی کے موافق ہوئی یا نہیں، اور ایسی حالت میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا جماعت کا ترک اختیار کیا جائے. صرف حکم چاہتا ہوں، مجھے دلائل کی ضرورت نہیں. بینو تو ضرور. سائل نے تو عرض کی کہ دلائل کی ضرورت نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قلم ہے تو دلائل دیتا ہی چلا جائے گا اس جواب کے اندر. الجواب چلے کوئی عبارت پڑھیں، جو پڑھنا چاہے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب حضرت سیدنا امام اعظم آواز چلی گئی آپ کی، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی. جی میں یہ اس کا کہتا کہ یہاں پہ سایہ ذل، سایہ بھی اور ذل سایہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر ذل سے مراد یہ ہوگا نا؟ نہیں، سایہ ذل اصلی کے علاوہ، سایہ ذل اصلی کے علاوہ، یعنی کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ذل اصلی کے علاوہ سایہ. آسان لفظوں میں عبارت یوں بن جائے گی کہ ذل اصلی کے علاوہ سایہ دو مثل نہ ہو جائے. مطلب سایہ مبتدا ہے، دو مثل نہ ہو جائے یہ اس کی خبر ہے، اور اصلی کے علاوہ یہ اس کے متعلقات ہیں. سمجھ گئے اردو کی ترکیب؟ ٹھیک. کیا معاذ ویسے جی ذل کا معنی سائے کے علاوہ بھی ہوتا ہے نا؟ ذل کا معنی جسم شے اس طرح کا بھی ہوتا ہے. مطلب ابھی میں نے اس کو چیک کیا نہیں ہے، دوسرے جانے کی طرف جانے کی حاجت بھی محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ وہ معنی بھی نہیں بنے گا کہ کچھ دوسرا لیتے ہیں تو جسم وغیرہ لیتے ہیں تو. صحیح.
اگرچہ بعض کتب فتاوی وغیرہ میں تصانیف بعض متاثرین دوبارہ شروع سے پڑھے، پہلے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، تو الجواب سے پڑھ. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب تک سایہ ظل اصلی کے علاوہ دو مثل نہ ہو جائے وقت اثر نہیں آتا. چلے میں پڑھ لیتا ہوں، شاید آپ آگے ساتھ بیٹھے ہوئے آزمائش ہو جائے گی آپ کو. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب تک سایہ ظل اصلی کے علاوہ دو مثل نہ ہو جائے وقت عصر نہیں آتا. اور صاحبین کے نہیں، آپ کی آواز تو آ رہی ہے، میں نے اس وجہ سے کہ پیچھے دیگر آوازیں بھی آ رہی ہیں نا، تو اس وجہ سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ گھر کی آوازیں بیٹھ نہ ہے. اور صاحبین کے نزدیک ایک ہی مثل کے بعد آ جاتا ہے، اگرچہ بعض کتب فتاوی وغیرہ تصانیف بعض متاخرین مثل برہان طرابلسی و فیض کرکی و در مختار. مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرما رہے ہیں کہ جو امام اعظم کے نزدیک تو مسئلہ یہی ہے، لیکن جو بعض کتب فتاوی ہیں اور بعض متاخرین کی کتابیں ہیں جن میں سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے 3 نام ذکر فرمائے، برہان طرابلسی و فیض کرکی اور در مختار، ان کتابوں کے اندر صاحبین کے قول کو ترجیح دیے. تو اب اعلیٰ حضرت اس کے اوپر کلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دی ہے اور ان کے مقابل میں کون ہے، تو اس کے اوپر پورا 2-3 صفحات پر کلام فرمائیں گے. قول صاحبین کو مرجح بتایا، مگر قول امام ہی احوط و اصح و ازرو دلیل ارجح ہے. عموماً متون مذہب قول امام پر جزم کیے ہیں اور ائمہ اجلہ شارحین نے اسے مردہ و مختار رکھا، اور اکابر ائمہ ترجیح و افتاء بلکہ جمہور پیشوان مذہب نے اسی کی تصحیح کی. امام ملک العلماء ابو بکر مسعود نے بدائے اور امام سرخسی نے محیط میں فرمایا ہوا صحیح ہو، یہی صحیح. اب اس طرح سے حوالے دیتے جائیں گے لائن سے، تقریباً 25 سے اوپر حوالے جا رہے. امام اجل قاضی خان نے اسی کو تقدیم دی اور وہ اسی کو تقدیم دیتے ہیں جو اظہر من حیث الدرایہ و اشہر من حیث الروایہ ہو، یعنی کہ جو درایت کے اعتبار سے اظہر ہو. درایت کہتے ہیں کہ عبارت کو سمجھنا، یعنی کہ عقلی اعتبار سے عبارت جو زیادہ ظاہر ہو، اور اشہر من حیث الروایہ یعنی کہ روایت کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہو، سند درست ہو. کما نص علیہ فی خطبۃ الخانیہ، جیسے خانہ خطبے میں بات صراحتاً مذکور ہے. اور وہی قول معتمد ہوتا ہے کہ کما فی تحتاوی و شامی، جیسا کہ شامی اور تحتاوی میں ہے. یہی امام طاہر بخاری نے خلاصہ میں اسے تقدیم دی. امام اجل برہان الدین صاحب ہدایہ نے ہدایہ، اور امام اجل ابو برکات نصفی نے کافی، اور امام ذیلعی نے طبیع الحقائق میں اسی کی دلیل کو مرجح رکھا، اسی کی دلیل مرجح رکھی. امام اجل محبوبی نے اسی کو اختیار فرمایا. امام صدر الشریعہ نے اسی پر اعتماد کیا. وہ چند متاخرین اعنی مصنفین برہان و فیض و در مختار، ان اکابر میں ایک کی بھی جلالت شان کو نہیں پہنچتے، یعنی کہ ان کے مقابلے کے اندر ان 3 کو آپ ان 3 کے اندر ترجیح ہے. تو یہ جو 3 حضرات ہیں تو ان کے مقابل میں دیکھیں گے جنہوں نے قول امام اعظم کو ترجیح دی تو وہ تو بہت زیادہ ہے، ان کے تو کوئی ان کے مقابلے میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. فی نفسی تو اگرچہ بہت عظیم ہے لیکن مقابلے میں ان کا کوئی مرتبہ ہی نہیں بنتا. فتاوی غیاسیہ و جواہر اخلاقی میں فرمایا وہو المختار. علامہ قاسم نے تصحیح قدوری مسیح کی تحقیق کی. امام سمعانی خزانۃ المفتیین میں اسی پر اختصار کیا، قول خلاف کا نام بھی نہ لیا. امام محمود عینی نے اسی کی تعریف فرمایا. ملتقى الابحار میں اسی کو مقدم رکھا، وہ اسی کو تقدیم دیتے ہیں جو راجح ہو ارجح ہو. کما ذکر فی خطبتہ، یا ذکر جیسے دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور وہی مختار الفتویٰ ہوتا ہے کما فی شرحہ مجمع الانہار، جیسا کہ اس کی شرح مجمع الانہار میں ہے. شرحی کے اوپر اس کا عطف بیان بدل بنائیں گے تو مجمع الانہار ہو جائے گا. مراقی الفلاح میں ہے وہ صحیح علیہ جل المشایخ والمتون، کہ یہی صحیح ہے اور اسی کے اوپر بزرگ مشائخ و متون مذہب ہیں. تحتاوی علی المراقی میں ہے صححہ جمہور اہل المذہب، جمہور ائمہ مذہب نے اسی کی تصحیح فرمائی. نقائے میں روایت خلاف کی تضعیف فرمائی. شرح مجمع للمصنف میں ہے کہ انہ المذہب واختارہ اصحاب المتون وارتضاہ الشارحون، مذہب یہی ہے، اسی کو اصحاب المتون نے اختیار کیا، اسی کو شارحین نے مردہ و پسندیدہ رکھا. جنابی عالمگیری میں وہ صحیح جامع الرموز میں اسی کو مفتہ بھی بتایا، اور سراج المنیر میں کہ امام ہی کے قول پر فتویٰ ہے.
بحر الرائق پھر رد المختار میں قول امام سے اطول کی اجازت نہیں، اس مذہب مہذب پر دلیل جلیل، یعنی 25 حوالے فقہ کی کتابوں کو دے دیا، اب حدیث پاک کے اوپر دلیل دینا کہ اس مذہب مہذب پر دلیل جلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث باب الاذان للمسافر میں ہے۔ اچھا پہلے تو یہ بات کہ یہ روایت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے روایت باللفظ نہیں کی ہے، روایت بالمعنی کی ہے۔ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا تو مفہوم آپ تمام کو معلوم ہی ہوگا، یہ پڑھی ہوئی نا اصول حدیث تمام نے؟ ہم نے نہیں پڑھی اصول حدیث ابھی۔ جی ہم نے پڑھی، میں نے پڑھی بھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ میں عرض کر دیتا ہوں، روایت باللفظ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے من و عن انہی کو ہی نقل کر دینا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا، یہ کہلاتی ہے روایت باللفظ۔ اور دوسری ہوتی ہے روایت بالمعنی، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں ان کو تو ذکر نہیں کرنا لیکن دوسرے الفاظ ذکر کر دینا، لیکن اس صورت کے اندر کہ جب کہ معنی بالکل سیم وہی ہو۔ اب اس میں بہت زیادہ شدید اختلاف ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے کہ نہیں ہے، بعض نے مطلقاً انکار کیا ہے، بعض نے مطلقاً جائز رکھا ہے، بعض نے شرائط کے ساتھ کہ اس کی ضرورت ہو جب کر سکتے ہیں، بعض نے دیگر شرائط کی، تقریباً 7-8 قول مقدمہ یہ مشکات المصابیح کا جو مقدمہ ہے شیخ عبداللہ معتز دہلوی نصاب میں بھی ہے، غالباً آتے گا آپ لوگ آگے۔ مقدمہ تو شیخ، جی مقدمہ تو شیخ ذکر کیا میں نے، تو اس کے اندر ہے۔ اب پھر اسے پھر ایک یہ بھی جو مختار قول ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو امام بڑے بڑے ائمہ ہے نا کہ جو حدیث کے اندر جن کو بڑا مقام حاصل ہے تو وہ روایت بالمعنی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور مطلب مطلقاً لوگوں کے لیے جیسے نارمل عوام کے لیے، مطلب عوام سے مراد یہ کہ جو حافظ الحدیث اور اس طرح کی کیفیت پہ نہ پہنچے ہوئے ہوں، ان سے جو کم درجے کے ہوں گے ان کے لیے یہی حکم ہے کہ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے۔ اور آج کے دور میں تو روایت بالمعنی کرنی بھی نہیں چاہیے کہ اب تو کتابیں ساری کی ساری مدون ہو چکی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ روایت بالمعنی اس جگہ نہیں کئی جگہوں پہ کرتے ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اتنے بڑے مقام پر فائز تھے کہ آپ کے لیے روایت بالمعنی جائز ہوتی۔ اچھا ویسے میں روایت بالمعنی کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بھائی ایک بندے نے، اب حضور نے فرمایا نا، اب حضور تو ہیں جوامع الکلم، شخصیت جوامع الکلم کے مالک ہے، اب حضور نے ایک لفظ فرمایا نا اس کے اندر حضور نے ظاہر سی بات ہے اتنے الفاظ میں سے، بلکہ حدیث پاک ہی ہے، حضور نے خود فرمایا کہ انا افصح العرب، کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ تو اب حضور نے کوئی لفظ فرمایا ہے اور بقیہ نہیں فرمایا تو لازمی طور پر حضور کی میں کوئی نہ کوئی ایک مراد پوشیدہ ہوگی۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور جیسے الفاظ کو ذکر کر ہی نہیں سکتا، تو اب کسی کا حضور کے الفاظ کو تبدیل کر کے اپنے الفاظ لانا تو لازمی طور پر اس مفہوم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے، اور بلکہ یہ مسائل پیدا بھی ہوئے ہیں کہ بہت ساری صورتوں کے اندر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی راوی نے روایت بالمعنی کر دی تھی، حضور نے فرمایا ہی نہیں تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ راوی ایک معنی سمجھ لیتے ہیں، اس کی روایت بالمعنی کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور کی اس سے مراد ہی نہیں تھی۔ مرادیں میں بھی تو مختلف ہوتی ہے نا، تو اب حضور کے الفاظ نقل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جتنی مرادیں لی جا سکتی ہیں وہ لی جاتی رہیں گی، تو اس وجہ سے روایت بالمعنی کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور جو اس کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں بالکل الفاظ یاد نہیں رہ پاتے، تو اس صورت کے اندر اگر ہم روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دیتے تو یہ ہو جائے گا کہ حدیث پاک آگے ہی نہیں پہنچے گی، تو اس کو آگے تاکہ کچھ نہ کچھ تو پہنچ جائے، بھلے حضور کا من و عن فرمان نہیں پہنچ رہا لیکن وہ تو پہنچ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ الفاظ میں ہو سکتی ہے، معنی میں نہیں ہو سکتی، کہ صرف الفاظ ایک دو لفظ جو مفردات ہیں نا اس کے اندر روایت میں معنی کر سکتے، پوری حدیث پاک کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو یوں بہت ہے۔ خیر بہت مطلب آگے چلے گئے، تو یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اگر آپ اس عبارت اس حدیث پاک کو ڈھونڈنا چاہیں گے نا تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملے گی، تو یہ روایت بالمعنی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ یہ تعالی آپ عنہ نے نے فرمایا، درایہ کے جی متعلق کیا بتایا تھا پیچھے؟ اچھا جو پیچھے وہ آیا تھا الزہر جی بن حیث درایا، جی یہ دو چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے روایت کے اندر، ایک ہوتا ہے درایت، اور ایک کوئی بھی روایت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر دو اعتبار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے من حیث روایت اور ایک ہوتا ہے من حیث درایا۔ روایت کا مطلب اس کی سند، کہ وہ روایت کس طرح سے ہوئی اس اعتبار سے اس پر حکم، اور ایک ہوتا ہے من حیث درایا کی حدیث پاک کو سمجھنا، یعنی کہ
علوم الحدیث جو ہے نا اس کی دو قسمیں بنتی ہیں کہ جو ایک ہوتے ہیں جو درایت کے اعتبار سے بن رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے شروع الحدیث کے اندر یہ باب بن جاتا ہے شروع الحدیث میں کہ حدیث پاک کی وضاحت کرنا درایت کے اعتبار سے حدیث پاک کے معنی کو سمجھنا. اور ایک ہوتی ہے روایت حدیث. جو یہ متن میں ہوتی ہے نا جی متن میں ہوگی. مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روایت کا تعلق, اچھی توجہ دلائی آپ نے, کہ یہ بھی اس کا ایک آسان فرق یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ درایت کا تعلق متن سے ہوتا ہے اور روایت کا تعلق سند سے ہوتا ہے. لیکن بعض صورتوں کے اندر متن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کلام آ جاتا ہے, پھر مدرج اور اس کی جو قسمیں بنتی ہیں. باب الاذان للمسافر میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس تھے. مؤذن نے اذان ظہر دینی چاہیے, فرمایا ابرد, وقت ٹھنڈا کر. دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان دینی چاہیے. اچھا, اور ایک اور یہ بھی بات ہوتی ہے, ایک منٹ دیکھوں, بعض اوقات یہاں پر تو شاید والی صورت نہ بنے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بخاری شریف کا حوالہ دے دیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پیش نظر کوئی دوسرا نسخہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے غالباً آپ سے سوال ہوا تھا کہ آپ کے پیش نظر کے حدیثی کتنی کتب رہتی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ فقیر کے پیش نظر 56 کتب رہتی ہیں حدیث کی. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ 56 آج کے دور میں ساری موجود بھی نہیں ہوں گی. یعنی کہ جو امہات الکتب ہوتی ہیں نا, کہ جو سٹینڈرڈ ہوتی ہیں, بعد کے ایک ہی کتاب کے اوپر دوسری کتابیں مرتب تو وہ تو ہزاروں بن جائیں گی. لیکن جو امہات الکتب ہوتی ہیں, جو اصل جو مصنفین کی روایتیں ہوتی ہیں, جیسے امام بخاری نے اپنی روایتیں ذکر کر دی, امام ترمذی نے اپنی روایتیں ذکر کی, تو یوں ساری. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس دیگر کتابیں بھی تھی, تو یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی ہم کوئی نہ کوئی حکم لگا دیتے ہیں. مؤذن نے اذان ظہر دینی چاہیے, فرمایا ابرد. دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان دینی چاہیے, فرمایا ابرد. دیر کے بعد پھر مؤذن نے 12 اذان دینا ارادہ کیا تو فرمایا ابرد. یوں ہی تاخیر کا حکم فرماتے رہے حتی ساوا ظل الطلولہ, یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے, تو جب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو. مشاہدہ شاہد اور قواعد علم حیت گواہ اور خود یہاں پر جو سایہ جو وہ ٹیلے کے برابر ہو گیا, یعنی سایہ اصلی نہیں اس وقت جس وقت نماز پڑھی تھی نا اس وقت سایہ, اس پہ آگے کلام آ رہا ہے کہ نہ کس ٹیلوں کے برابر کس طرح سے ہوگا اور کس وقت ہوگا. مطلب یہاں پر ٹیلے کے برابر تو تبھی ہوگا نا جب یہ سایہ اصلی بنے. نہیں کیوں؟ کہ جتنے ٹیلے ہیں اسی کے برابر سایہ بنے. یہ بات نہیں ہے, مطلب یہاں پر ہے کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا, یعنی کہ بہت لمبے لمبے سائے بننا شروع ہو گئے. اچھا ٹھیک, آ رہا ہے انشاءاللہ, آگے ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا. اور خود ائمہ شافعیہ کی تصریحات میں ہے کہ دوپہر کو ٹیلوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں, معدوم محض ہوتا ہے. دوپہر کو ٹیلوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں ہے زوال کے وقت, کیونکہ بالکل ایک تو یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. چلے اب پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ جب بہت زیادہ یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی چیز ہو کہ جو ایک مخروطی شکل کا ہو. جہاں پر بھی ہم یہ چیز لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم شرط لگاتے ہیں کہ مخروطی شکل کی چیز لی جائے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی موٹی چیز لی جائے گی, پھیلی چیز لی جائے گی, تو اس کا سایہ ہی الگ طرح سے بنے گا, اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. تو یہاں پر جب ٹیلے ہیں تو ٹیلے تو پہاڑ, مطلب تو پہاڑ تو ویسے اتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کا سایہ تو پھر اور زیادہ مشکل سے بنتا ہے. سایہ ہوتا ہی نہیں, معدوم محض ہوتا ہے, خصوصاً اقلیم ثانی میں. اقلیم یاد ہے کیا تھا, کہاں پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا؟ توضیح الافلاک میں یا قالین صبا کی بحث جو پڑی تھی اس میں جی دوسرا تھا جو 20 درجے 27 دقیقے پر واقع ہو رہا تھا. ماشاء اللہ. خصوصاً اقلیم ثانی میں جس میں حرمین طیبین اور ان کے بلاد ہیں. امام نووی شافعی, امام قسطلانی شافعی نے فرمایا, اب ائمہ شافعیہ کا ذکر کیوں کیا, کیونکہ ائمہ شافعیہ کا بھی موقع مثل اول کا ہی ہے نا, تو اس کے اوپر دینے کے بھائی شوافی بھی اس بات کو مانتے ہیں
کہ ٹیلے زمین پر نصب کی ہوئی اشیاء کی مانند نہیں بلکہ زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، تو زوال کے بہت زمانے کے بعد ان کا سایہ شروع ہوتا ہے جب ظہر کا اکثر وقت گزر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آغاز اس وقت ہوگا تو ٹیلوں کے برابر ہرگز نہ پہنچے گا، مگر مثل ثانی کے بھی اخیر حصے میں۔ اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان نہ دینے دی تو نماز تو یقیناً اور بھی بات ہوئی ہوگی، اذان نہیں دی تو پھر نماز تو اور بھی بات ہوگی، تو بلا شبہ مثل ثانی بھی وقت ظہر ہوا، اور اس حدیث کو ارادہ جمع بین الصلاتین پر حمل کرنا خود اسی حدیث کے الفاظ سے باطل ہے۔ اب اس حدیث پاک کا بعض یہ جواب دے دیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود ہی ابتداءً اس کا جواب دے دیا کہ تاکہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔ بھائی اس حدیث پاک کو جمع بین الصلاتین میں معمول کر لو۔ جمع بین الصلاتین کیا چیز ہے؟ جمع بین الصلاتین یہ ہے کہ یا تو آپ پچھلی نماز کا وقت گزار کر اگلی نماز میں پڑھ لیں، یا پھر اگلی نماز کو آپ پچھلے وقت میں پڑھ لیں، یعنی کہ ایک نماز کا وقت ہو ہی نہیں آپ اس کے اندر اس کو پڑھ لیں، دو نمازیں ملا کے پڑھ لیں۔ عصر کا وقت چل رہا ہے، آپ نے عصر بھی پڑھ لی مغرب بھی پڑھ لی، یا زہر کا وقت چل رہا ہے، آپ نے زہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ شوافع کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، اور ہم جو احادیث ہیں تو ان کو ہم جمع بین الصلاتین سوری پر معمول کرتے ہیں کہ اس کو حضور نے جو فرمایا سفر وغیرہ کے اندر، تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی مثال کے طور پر اب سفر میں بار بار رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو بھی اندازہ سفر کیا ہوگا، تو اب جب ایسی جگہ پہ رکتے تھے کہ عصر کا آخری وقت ہو اور مغرب کا شروع کا وقت، مطلب عصر کے آخری وقت میں رک کے عصر پڑھی، تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے، مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھ لی، تو کیا بار بار رکنا نہیں پڑا۔ تو ان روایتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوری طور پر جمع بین الصلاتین ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے، جبکہ شوافع کہتے ہیں کہ حقیقی طور پہ بھی جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے سوائے دو نمازوں میں، ایک مزدلفہ میں ہوتی ہے نوی کی رات کو، جب عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں حج کے اندر، یہ صرف حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت گزارنے کے بعد عشاء پڑھیں گے، اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں، پہلے مغرب کے فرض پڑھتے ہیں، پھر عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اس طرح سے کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے مینا کے اندر ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے کہ امام بھی ہو، آج کے دور میں امام موجود نہیں ہو تو اس کے اندر جمع بین الصلاتین نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نزدیک، میں عرض کرتا ہوں بات پوری ہو جائے، تو جمع بین الصلاتین سے ہمارے نزدیک دو ہی نمازوں میں ہے، اس کے علاوہ حقیقی طور پہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں۔ اب فرمائیے۔ عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں؟ عرفات میں نہیں کرتے، مزدلف عرفات میں کرتے ہیں ظہر اور عصر کو جمع۔ جی شفیع صاحب نے آج ہی پڑھا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ زیادہ سفر میں پڑھایا تھا۔ میرے ذہن میں مزدلفہ کا ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو، مطلب میرے ذہن میں مینا کا تھا۔ یہ مل گیا، یہ مزدلفہ کے وقت، مزدلفہ کے اس میں کریں گے۔ مزدلفہ میں تو مغرب اور عشاء ہوگی نا، جی جی، یہ ظہر اور عصر عرفات میں ہوگی یا مینا میں ہوگی؟ ایک سیکنڈ یہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ چلے آپ دیکھ لیجیے گا، پھر بتا دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ پھر کلاس میں عرض کر دوں گا، ہم آگے چلتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔
اس حدیث کو ارادہ جمع بین الصلاتین پر حمل کرنا خود اسی حدیث کے الفاظ سے باطل ہے. حضور یہاں عبرات کا اظہار فرما رہے ہیں. اس میں بہار شریعت میں عرفات میں ظہر و اثر کی نماز. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور یہاں عبرات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ نماز اپنے وقت کے ٹھنڈے حصے میں پڑھی جائے، نہ یہ کہ وقت نکال دینے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں ادا کی جائے. بولے حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ وقت ٹھنڈا کر کے اس کے آخر میں پڑھو، یہ تھوڑی فرما رہے ہیں کہ وقت نکال کے پڑھو. حالانکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جمع بین الصلاتین ہے، تو ان کا مقصد تو یہ ہوگا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وقت نماز سے وقت نکال کر دوسری نماز میں پڑھو، تو یہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حضور یہاں حکم عام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب گرمی سخت ہو یوں ہی وقت ٹھنڈا کرو. یہ نہیں فرماتے کہ جب مسافر ہو تو ظہر کو عصر سے ملا کر پڑھو. اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث امامت جبرائیل. اب حدیث امامت جبرائیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے تو اسی مطلب جو رات میں تشریف لائے اور اس کے اگلے دن صبح سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز آپ کو پڑھ کر اس طرح سے امامت فرمائی تھی حضور کی. اور اس سے کیا ہوا تھا، مطلب نمازوں کے وقت پتہ چلے تھے. طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ نماز کا ابتدائی وقت کے پہلے دن نماز کے ابتدائی وقت میں نماز پڑھاتے تھے اور اگلے دن نماز کے انتہائی وقت میں نماز پڑھاتے تھے. تو یہ وقت کی سب سے پہلی مطلب دلیل اکثر جیسے اس میں اسی سے دلیلیں ملتی ہیں نماز کی، لیکن پھر اس کے اندر بعض منسوخ ہیں، اسی کو بیان فرمائیں گے. تو امامت جبرائیل کا کانسیپٹ یہ ہے. یہ ہے نا توقیت غزالی کے اندر ہم نے اس کو مکمل روایت بھی تحریر کی ہوئی ہے شرح کے ساتھ. حدیث امام جبرائیل جس کے بھروسے پر برہان و در مختار نے مثل اول اختیار کیا، اصل حجت نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں سب سے پہلی حدیث اوقات ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا نماز شب اسرا میں فرض ہوئی اور اسی دن میں وقت ظہر کو آ کر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان اوقات کے امامت کی. تو جو حدیث اس کے خلاف ہے اس کے بعد اور اس کی ناسخ ہے، مطلب جو بھی حدیث پاک ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہی ہوگی، اور جو بھی اس کے بعد ہوگی تو وہ ناسخ بن جائے گی. کہ جب دو حدیثیں آپس میں متعارض ہوں تو اب اگر اس کے اندر نا تو دو اصول بنتے ہیں. یا تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تقدیم و تاخیر کہ کون سی مقدم ہے کون سی مؤخر ہے، تو منسوخ ناسخ منسوخ والا معاملہ ہو جائے گا. اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی پہلی اور کون سی بعد ہے تو پھر اس کے اندر لگتا ہے مختلف الحدیث ہونے کا حکم. مختلف الحدیث ہونے کا حکم بھی جب لگتا ہے کہ جب پھر آپ کی دو صورتوں میں ہونے میں آپ کے پہلا یہ ہوگا کہ آپ تطبیق دے دیں. جب تطبیق نہیں دے پہلے تو ہوگا پہلے تطبیق دے دیں، تطبیق نہیں ہوگی تو پھر کسی ایک کو راجع اور کسی کو مرجو قرار دیں گے. اور جب یہ بھی نہیں ہو سکے تو جب اس سے تعارض ہو جائے تو پھر قاعدہ ہے کہ اذا تعارض تساقط، کہ جب دونوں میں تعارض ہو جائے تو پھر دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، دونوں ہی حدیث پاک پر عمل نہیں کریں گے. توقف ہوگا کہ جب تک کوئی راجع نہ مرجح مل نہ جائے. آگے اس کی عبارت آ رہی ہے تو میں نے اس کی جبھی پہلے سے وضاحت کر دی. اس کے بعد اور اس کی ناسخ ہے. اور قول دو مثل سے امام کا رجوع فرمانا ہرگز صحیح نہیں بلکہ اس کا خلاف ثابت ہے کہ تمام متون مذہب وہی نقل فرما رہے ہیں اور متون ہی نقل مذہب کے لیے موضوع ہیں. امام محمد نے کتاب الاصل یعنی مبسوط میں کہ کتب ظاہر و روایہ سے ہے، ظاہر و روایہ کا کل عرض کر چکا ہوں میں، وہی قول امام لکھا. نہایہ میں ہے کہ امام سے وہی ظاہر و روایہ ہے. غایت البیان میں کہ یہی امام کا مذہب مشہور و ماخوذ ہے. محیط میں ہے کہ قول امام سے یہی صحیح ہے. ینابی میں امام سے یہی روایت صحیح ہے. شرح مجمع میں ہے کہ مذہب امام یہی ہے. کل ذالک فی البحری. تو بعض نقول خاملہ مرجوحہ کی بنا پر زوم رجوع محض نام وجہ ہے، بلکہ قول ایک مثل ہی سے رجوع ثابت ہے. یہ ہے نیت سے ہوگا کہ وہ خلاف ظاہر و روایہ، اور جو کچھ خلاف ظاہر و روایہ ہے وہ مرجوعن ہے کما فی البحر والخیرتی. تو یہ مذہب مہذب بوجوہ کثیرہ مذہب صاحبین پر مرجح ہوا. کون کون سی وجوہات ہیں؟ اول یہی مذہب امام ہے اور مذہب امام اعظم پر عمل واجب جب تک کوئی ضرورت اس کے خلاف پر باعث یعنی ابھارنے والی نہ ہو. ثانیاً اسی پر متون مذہب ہے اور متون کے حضور یعنی متون کے سامنے اور کتابیں یعنی دوسری کتابیں مقبول نہیں ہوتی. ثالثاً اسی پر عامہ شروع ہے اور شروع فتاوی پر مقدم. رابعاً اجلہ اکابر ائمہ تصحیح
و فتویٰ مثل امام قاضی خان، امام برہان الدین صاحب ہدایہ یہ وہی والی ہے کہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور امام مالک العلماء مسعود کاشانی صاحب بدائے وغیرہ ہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ترجیح و تصحیح فرمائی، اور جلالت شان مصححین باعث ترجیح ہے، جو تصحیح کرا دینے والے ان کی جلالت شان یہ ترجیح کی باعث بنتی ہے۔ خامساً جمہور مشائخ مذہب نے اس کی تصحیح و ترجیح کی اور عمل اسی پر چاہیے جس طرف اکثر مشائخ ہوں۔ سادساً اسی میں احتیاط ہے کہ مثل ثانی میں اثر پڑی تو ایک مذہب جلیل پر فرض ذمے سے ساقط نہ ہوا، پڑھی بے پڑھی برابر رہی۔ یعنی کہ اگر ہم یہ صاحبین علیہ قول پر مان لیں، اچھا پہلے تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ نے نور الزا وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس کے اندر ایسے طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ دونوں صورتوں پر عمل ہو جائے۔ یعنی اصول شاشی کے اندر بھی جو اصول ہیں اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب دو روایتیں ہوں، دو قراتیں ہوں تو ان کو ایسے محمل پر معمول کریں کہ جس سے دونوں پر عمل ہو جائے۔ جیسے کہ اس کی مثال حتی یتہن والی ہے۔ جی یہ والی بھی ہے، وَأَرْجُلِكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ والی قرات کے حساب سے کہ منع خفین پر معمول کریں گے اور اس پر بھی معمول کریں گے۔ تو اگر ہم یہ والی بات ہو گئی، تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ صاحبین کے قول پر عمل کر لیا جائے کہ مثل اول پر عمل کریں، تو امام اعظم کے اعتبار سے دیکھیں تو وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں، اور اگر مثل ثانی کے بعد پڑھتے ہیں تو دونوں کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ امام اعظم کے نزدیک تو ہو گئی اور صاحبین کے نزدیک بھی ہوگی کہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو لازمی طور پہ پتہ کیا چلا کہ دوسرا وقت ایسا ہے کہ اس میں احتیاط ہے، تو احتیاط والے کے اوپر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس سے بھی ترجیح ثابت ہوئی۔ سابعاً رہی حدیث سے بعض صاحبوں نے گمان یہ کیا کہ حدیث مذہب صاحبین میں نص ہے، بولے بعض یہ گمان کرتے کہ مذہب صاحبین میں حدیث سے نص ہے بخلاف امام اعظم کے، کہ امام اعظم کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ صحیح احادیث دونوں جانب موجود، ہرگز کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مذہب صاحبین پر کوئی حدیث پہلی شرط صحیح ہو، صریح ہو، سالم عن المراز ناطق ہے، کہ حدیث ہے نا مذہب صاحبین پہ کوئی حدیث پاک جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ صحیح مطلب اس کی ہے نا روایت ایک تو صحیح ہو، پھر دوسری صریح ہو، یعنی کہ امام اعظم کے مذہب پر صریح ہو، اور کوئی معارضے سے بھی خالی ہو، اس میں معارض میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہو، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں، جس سے دعویٰ ہو پیش کرے۔ اور بامداد روح پرفتوح حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفقیر سے جواب لے انشاءاللہ تعالی، یا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ حدیث جس سے مخالف نے استناد کیا صحیح نہ تھی، یا صحیح تھی تو مذہب صاحبین پر صریح نہ تھی، یا یہ بھی صحیح تو اس کا معارض صحیح موجود ہے، اور فقیر انشاءاللہ تعالی ثابت کر دے گا کہ اس تعارض میں احادیث مذہب صحیحین کو منسوخ ماننا ہی مقتضائے اصول ہے۔ اور اگر نہ مانے تاہم تعارض قائم ہو کر تساقط ہو جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ جب دونوں میں تعارض ہو جائے اور کوئی بھی صورت نہ نکل رہی ہو تو پھر تساقط ہوتا ہے، اور جب تساقط ہو جائے گا اور پھر وہی مذہب امام رنگ ثبوت پائے گا کہ جب بوجہ تعارض مثل ثانی میں شک واقع ہوا کہ یہ وقت ظہر ہے یا وقت عصر، اس سے پہلے وقت ظہر بالیقین ثابت تھا تو شک کے سبب خارج نہ ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ الیقین لا یزول بالشک۔ تو اب وقت ظہر کی ابتدا تو یقینی تھی اور وقت عصر کی ابتدا مثل اول پر ہونا شک ہو گیا، تو جب یقین ہے تو وہ شک کے ذریعے زائل نہیں ہو سکتا، اور وقت عصر بالیقین نہ تھا تو شک کے سبب داخل نہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بالجملہ عند تحقیق مثل ثانی میں عصر ادا ہی نہ ہوگی بلکہ فرض ذمے پر باقی رہے گا، ورنہ عالت تنزل اگر یہ بھی مان لیں کہ فرض ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، تو اس وقت نماز مکروہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، کہ جب بعض کتب فقہ میں اس وقت کو نماز ظہر میں کراہت گمان اس وقت نماز ظہر میں کراہت گمان کی صرف اس خیال سے کہ صاحبین کے نزدیک وقت قضا ہو گیا، یعنی کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ ظہر کو مثل اول کے بعد پڑھنا یہ مکروہ ہے،
تو فرما رہے ہیں کہ صرف اس گمان کی وجہ سے آپ نے نماز ظہر کو مکروہ بول دیا کہ صاحبین کے نزدیک قضا ہو گیا. یعنی کہ جو امام اعظم کی مانتے بھی ہیں نا, تو انہوں نے بھی بعض نے یہ کہا ہے کہ ظہر کو مثل اول سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اچھا ایک اور بات, مثل اول اور مثل ثانی ہم یہ بولتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثل اول کا وقت ختم ہوگا تو تو صاحبین کے نزدیک وقت شروع ہوگا, اور مثلین جو بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلین پورا ہو گیا, اب مثل ثالث شروع ہو رہا ہے تو اب عصر کا وقت شروع ہوگا. یہ ذہن میں رکھے گا. اب میں کیا کہنے لگا تھا, ہاں تو جن کے نزدیک امام اعظم کو قول بھی راجح ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مثل اول کے اندر اندر اس کو پڑھ لیا جائے, ظہر کو پڑھ لیا جائے, مثل اول سے زائد تاخیر نہ کی جائے, کیونکہ امام صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, اور قاعدہ کیا ہے کہ جس میں اختلاف ہو تو احتیاط میں عمل کرنا چاہیے, لہٰذا مثل اول سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب اس کے اندر آپ نے کراہت کر لی کہ وقت قضا ہو رہا ہے تو لہٰذا پہلے پڑھ لی جائے, تو اس صورت کے اندر یہ تشبیہ دی ہے کہ اس صورت کے اندر کہ جب آپ عصر کی نماز کو مثل اول میں پڑھیں گے, مثل اول کے بعد پڑھیں گے, تو اس صورت کے اندر تو امام اعظم کے نزدیک تو فرض ہی بالاجماع ہوگا ہی نہیں, فرض ہی نہیں ہو رہا, ادا ہی نہیں ہوگا, تو اس صورت کے اندر تو کراہت آپ کو کس درجہ شدید ماننی چاہیے. اب دوبارہ دیکھیے کہ اس خیال سے کہ صاحبین کے نزدیک وقت قضا ہو گیا, حالانکہ فرض ظہر بالاجماع ساقط ہو جائے گا. اگر ظہر کا وقت نکالنے کے بعد امام میں صاحبین کے مذہب پہ بھی لے لیں تو مثل اول پہ وقت ختم ہو گیا, آپ ظہر کو مثل اول کے بعد پڑھیں تو فرض تو ساقط ہو جائے گا نا, اگرچہ قضا نماز پڑھیں گے قضا کا گناہ الگ ہوگا, لیکن ابھی فنی اعتبار سے فقہی اعتبار سے بات چل رہی ہے کہ نماز تو ادا ہو جائے گی. تو اس وقت نماز عصر لا جرمہ سخت کراہت رکھے گی کہ امام کے نزدیک ہنوز وقت ہی نہیں آیا, تو فرض سرے سے ساقط نہ ہوگا, یہاں پہ تو بھلے یہاں پر تو قضا بھی نہیں ہوگی, سرے سے رہ جائے گا. تو اب اعلیٰ فرما رہے ہیں تقابل دیکھیے, ادھر صاحبین تھا یہاں خلاف اعظم, ادھر خلاف صاحبین تھا یہاں خلاف امام, وہاں قضا ادا میں اختلاف تھا اور صحت اجماعی, ادھر نفس صحت و بطلان ہی میں نہیں بولے, وہاں پر صحت تو اجماعی تھی کہ نماز تو ہو رہی ہے, ادا قضا میں اختلاف تھا, یہاں پر تو نفس صحت و بطلان ہی میں نظر. جب وہاں قرار زوم کی گئی تو یہ کس درجہ شدید مکروہ ہونی چاہیے, اور یہ تو بے شمار کتب ائمہ میں تصریح ہے کہ اس وقت عصر کا پڑھنا بے احتیاطی. اب ایک اور بات کر رہے ہیں, نئی بات فرما رہے ہیں کہ جن کے نزدیک عصر کا وقت مثل اول پر شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مثل اول کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے, یعنی بے احتیاطی, مکروہ نہیں کہتے بے احتیاطی کہتے ہیں. بس محتاج فی الدین کو لازم کہ اگر جانے کے مجھے اب سوال کا جواب دینا, سوال کیا ہوا تھا کہ اب جماعت کا ترک کر سکتے ہی نہیں کر سکتے, تو اب اس سوال کا جواب دینے میں پوری تمہید باندھ کر کہ محتاج فی الدین کو لازم کہ اگر جانے کے مجھے مثل ثانی کے بعد جماعت مل سکتی ہے اگرچہ ایک ہی آدمی کے ساتھ, تو اس جماعت باطلہ, یعنی ایک تو باطلہ فرما رہے ہیں, کم از کم مکروہ بکراہت شدیدہ میں شریک نہ ہو, بلکہ وقت اجماعی پر اپنی جماعت صحیحہ نظیفہ ادا کرے, اور اگر جانے کے پھر میرے ساتھ کوئی نہ ملے گا تو بتقلید صاحبین شریک جماعت ہو جائے, اور تحصیل صحت متفق علیہ و رفع کراہت کے لیے مثل ثانی کے بعد پھر اپنی تنہا ادا کرے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ السلام کہ سوال 3-4 لائنوں کا تھا, سائل نے عرض بھی کی تھی کہ حضور دلائل کی حاجت نہیں ہے, صرف جواب بتاؤ, لیکن آپ نے مکمل اس کو جواب عطا فرمایا. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. آخر میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے, پھر آپ نے بیان کیا جو مثل اول کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ بے احتیاطی ہے, یہ وقت اثر کے حوالے سے ہے.
جی دوبارہ فرمائے گا، آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ میں یہ کہہ تھا کہ آپ نے جو ابھی آخر میں فرمایا تھا کہ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جو مثل اول کے بعد کا نماز کا حکم دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے احتیاطی ہے، تو یہ اثر کے حوالے سے ہی ہے نا؟ اچھا ابھی میں نے جواب دیا نا، اس کی آواز نہیں آئی ہوگی غالباً. ابھی آواز آئی تھی؟ آپ کے سوال کا جواب میں نے عرض کیا. نہیں، میرے پاس آواز ہی ہے. اچھا وہ غالباً مائک بند رہا تھا. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو صحیح سمجھیں کہ یہ اثر کا یہ، یعنی کہ آپ اس کا خلاصہ یوں ذہن میں رکھ لیں کہ مثل اول کے اندر ظہر پڑھنا کراہت اور مثل اول کے اندر اثر پڑھنا بے احتیاطی، نتیجہ ہی نکل جائے گا. مسئلہ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہنوز آیا تھا پیچھے لفظ ہنوز جی وقت ہنوز کیا ہے؟ ابھی ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی، جو وہ ہے نا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی کہ ابھی دلی دور ہے، وہی ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی. اور یہ کہ رات میں نماز فرض ہوئی اور صبح جو ہے اسی وقت میں ظہر کے اس میں نماز کے اوقات بتائے حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو نماز فجر کے متعلق وہ اگلے دن، پھر وہ اگلے دن ہوا تھا، ظہر اور اثر یوں چلی تھی، کیونکہ فجر کے آس پاس تو تشریف لائے تھے نا، اس کے مطلب قریب قریب کا وقت تھا. ٹھیک ہے. غالباً اس کے اندر بھی اور یہ مختلف اقوال ہیں، جہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ مطلب یہ کون سی نماز کی. اعلیٰ علیہ رحمٰن نے تو ظہر کا ہی فرمایا، غالباً بعض نے دیگر نمازیں بھی کہی ہیں. جی علی رضا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو امام شافعی کے نزدیک ہے وہ مثل اول اس طرح کہ مثل اول کا وقت لگتا ہی ان کا شروع ہو جاتا ہے، ظہر مثل کا وقت اول ختم کا ہو وقت جاتا ہے. تو ظہر کے بھائی زوال ہوا، زوال ہوتے ہی مثل اول شروع ہو گیا. جو جس معنی کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثل اول کا وقت، یعنی مثل اول کو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک سایہ ہے، مثال کے طور پر 1 فٹ کی آپ نے چیز کھڑی کی ہے، اس کا سایہ اصلی بھی 1 فٹ بنا نا، آسان بالکل فرض کرتے ہیں. تو اب 1 فٹ سے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 فٹ کی مقدار تک پہنچنے تک 1 فٹ تو پہلے سے ہو گیا سایہ اصلی کا، اب اس کے بعد 1 اور 2 کے درمیان کا یہ جو وقت ہے یہ مثل اول کہلائے گا. تو یہ مثل اول نہیں کہلائے گا، بلکہ جب 2 پر پہنچ جائے گا یعنی کہ 1 مثل سایہ ہو چکا، تو اب یہ کہلاتا ہے اصطلاح کے اندر جو ہمارے یہاں پہ مشہور ہوتا ہے مثل اول. تو اب امام شافعی کے نزدیک وقت شروع ہوگا. اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ اس کی ابتدا سے مانیں گے، تو ابتدا سے مانیں گے تو ظہر کا وقت ہی نہیں بچے گا، کہ ظہر کا وقت شروع ہی جب ہوگا کہ جب سایہ کچھ نہ کچھ بڑھنا شروع ہوگا. تو اس صورت کے اندر ظہر کا کچھ وقت ہی نہیں بچتا اگر یہ بات مان لیتے تو. اچھا تو صاحبین کا بھی تو یہی ہے نا امام شافعی والا؟ ساتھ، ہاں ساتھ ہے ساتھ. صرف امام اعظم الگ ہے، بقیہ غالباً تینوں ائمہ اور صاحبین سب ساتھ ہیں، صرف امام اعظم الگ ہے. صحیح. یوں ہی عشاء کے اندر بھی یہی ہے کہ امام اعظم تنہا ہے، باقیہ تمام مجتہدین ساتھ ہیں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ عصر کا وقت مستحب و وقت وقروع کیا ہے؟ بینوا توجروا. الجواب، نماز عصر میں ابر کے دن تو جلدی چاہیے، نہ اتنی کہ وقت سے پیشتر ہو جائے، کہ وقت سے مطلب پہلے ہو جائے. باقی ہمیشہ اس میں تاخیر مستحب ہے، اسی واسطے اس کا نام رکھا گیا. عصر کا نام بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کی علت سمجھ لیں کہ عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں. لأنها تعصر، یعنی وہ نچوڑ کے وقت پڑھی جاتی ہے، نچوڑ کا اس کو پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عصر کہتے ہیں، یعنی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے. حاکم و دارقطنی نے زیاد بن عبداللہ نخعی سے روایت کی، ہم امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ساتھ مسجد جامع میں بیٹھے تھے،
مؤذن نے آ کر عرض کیا امیر المؤمنین نماز. امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. دیر کے بعد پھر حاضر ہوا اور نماز کے لیے عرض کی. امیر المؤمنین نے فرمایا ھذا الکلب یعلمنا السنۃ، یہ کتا ہمیں سنت سکھاتا ہے. پھر اٹھ کر ہمیں نماز اثر پڑھائی. جب ہم نماز پڑھ کر وہاں آئے جہاں مسجد میں پہلے بیٹھے تھے، فجسونا للرکب لنزول الشمس للغروب، ہم زانوں پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنے لگے کہ وہ غروب کے لیے نیچے اتر گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی دیواریں اس زمانے میں نیچی نیچی ہوتی تھی. آفتاب دھلک گیا تھا، بیٹھے نظر نہ آیا، دیوار کے نیچے اتر چکا تھا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے سے نظر آیا. مگر ہرگز اتنی تاخیر جائز نہیں کہ آفتاب کا قرص متغیر ہو جائے، اس پر بے تکلف نگاہ ٹہرنے لگے. یعنی جبکہ غبار کثیر یا ابر رقیق وغیرہ حائل نہ ہو کہ ایسے حائل کے سبب تو ٹھیک دوپہر کے آفتاب پر نگاہ بے تکلف جمتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ صاف شفاف مطلع میں اس قدرتی دائمی حیلولات قرۂ بخار کے سبب افق کے قریب میں نگاہ کو اس کا کثیر حصہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے طلوع غروب کے قرب آفتاب پر نگاہ بے تکلف جمتی ہے. جب اس سے اونچا ہوتا اور قرۂ بخار کا قلیل حصہ رہ جاتا ہے، شعاعیں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں اور نگاہ جمنے سے مانے آتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج افق کے قریب ہوتا ہے تو ہماری نگاہ زیادہ حصہ طے کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو سورج ہے وہ ہمیں پیلا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس سے بلند ہو جاتا ہے تو پھر ضرور آ جاتا ہے. اور یہ حالت مشرق و مغرب دونوں میں یکساں ہے، جس کا حال اس شکل سے آیا ہے. اچھا اب یہ کیوں فرمایا؟ یہ دیوبندیوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ ردوی ہے. دیوبندیوں کے نزدیک جو مکروہ وقت ہے وہ طلوع کے وقت الگ ہے اور غروب کے وقت الگ ہے. اس طرح سے غالباً مشرق کے وقت یعنی تو طلوع کے وقت وہ 1.5 لیتے ہیں اور غروب کے وقت 2.4 اس طرح سے ہے. میں نے اسکرین شاٹ تو ایک دفعہ کافی پہلے کھینچا تھا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ اس طرح سے لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ ایک ہی ہوگا، دونوں طرف مقدار ایک ہی طرح رہے گی، جس کا حال اس شکل سے آیا ہے. اب شکل آ رہی ہے الف با قرۂ زمین میں، آپ کو ڈائریکٹ عرض کر دیتا ہوں. اب یہاں پر یہ جو چلے آگے گفتگو کرتے پہلے شکل سمجھے. یہ الف یہ موضع ناظر ہے، یعنی کہ جو پورا گول ہے نا یہ زمین ہے، ڈاٹ بنا ہوا ہے یہ مرکز ہے. الف یہ موضع ناظر ہے کہ یہاں کیونکہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو وہ سطح زمین پر ہوتا ہے، تو یہ شخص سطح زمین پہ. الف کو بنائے نیچے گیا ہے لیکن مراد یہ ڈاٹ یہ والا نقطہ ہے. اب کیا ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ سارے کے سارے مرکز شمس ہے. اب آپ بولے کہ اتنے وقت میں ایک سورج اتنے سارے سورج کیسے آ گئے، تو یہ مختلف کیفیت ہے. ایک وقت میں ادھر ہوگا، پھر ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں. یہ زوال کا وقت ہے سنا رکھی گی، اور یہ طلوع کا وقت ہے، یہ غروب کا وقت ہے. بقیہ اس کے دونوں بیچ کی کیفیتیں ہیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اور یہ ہو گیا ساری بات. اور یہ جو ہے یہ والا جو دائرہ ہے جس سے آپ یہ اعلیٰ حضرت فرمایا ہے کہ جیم اور حمزہ جسے دال بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ والا جو پورا گول دائرہ ہے یہ ہے قرۂ بخار، جسے عالم نسیم و عالم لیل و نہار بھی کہتے ہیں. آپ کو مشرق کی بالکل مطلب طرف یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب یہ کتنی مقدار ہے تو فرماتے ہیں کہ اور یہ ہر طرف سطح زمین سے 45 میل یا قول اوائل پر 52 میل اونچا ہے. پہلے ایک قول یہ تھا کہ یہ 45 میل موٹا ہے. 45 میل بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو آپ کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو کافی بڑھ جائے گا. کہ 57 میل ہوتے ہیں تو اس کے 92.5 کلومیٹر بن جاتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ لے کہ اس کے آس پاس ہی بنے گا، 80 کے آس پاس ہی، مطلب اس کی ویلیو ہوتی نکل جائے گا اس سے. بلکہ ہم نے اس کو پڑھا بھی تو تھا منار توقید کے اندر کہ میل کو کلومیٹر اور کلومیٹر کو میل میں کنورٹ کرنے کا. اور قول اوائل پر 52 میل اونچا ہے. اس کی ہوا اوپر کی ہوا سے کثیر تر ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاریزونٹل لیئر کہلاتی ہے انگلش کے اندر. اب جو بھی آسمان وغیرہ ہوتا ہے، میں نے لیول 2 کے اندر آپ کو اس کی قسمیں بھی بھیجی تھی کہ کون سے حصے میں کیا ہوتا ہے، کون سے حصے میں کیا ہوتا ہے.
تو یہاں پر ہی جو سارے کے سارے بارشیں ہونی ہوتی ہیں, آندیاں چلنی ہوتی ہیں, موسم وغیرہ تمام چیزیں یہاں پہ بنتی ہیں, ادھر بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے کہ بخار مطلب یہ جو ہوا ہوتی ہے یہاں کی کثیف ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر والی ہوا خفیف ہوتی ہے, جس سے انکسار وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں, خفیف سے کثیف آنا. تو آفتاب اور نگاہ میں اس کا جتنا زیادہ حصہ حائل ہوگا اتنا ہی نور کم نظر آئے گا, اور نگاہ زیادہ ٹھہرے گی. ہاں مرکز شمس سے الف ہا ہر طرف سے وہ خطہ ہے جو نگاہ ناظر سے سم پر گزرتا ہے. اب نتیجہ اعلی حضرت کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہ نکالیں گے کہ یہ جو شخص ہے, یہ والی جو لائن ہے زوال کے وقت کی, یہ تو ہے 45 میل کی ہو جائے گی یا 52 میل کی ہو جائے گی, دونوں کال میں سے کوئی ایک لے لے. اور فرمانے کی یہ جو لائن ہے یہ 598 میل کی ہے. اب وہ کیسے ثابت ہوگا, وہ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی دلیل بیان نہیں کی. اب یہ جو ہے وہ سارا کا سارا علم مثلث کے ذریعے ثابت ہوتا ہے, جس کا میرا ارادہ تھا کہ میں آج عرض کروں, لیکن پھر یہی ہوا کہ اس کو عرض کرتے کرتے تو پورا گھنٹہ نکل جائے گا اور وقت سے بہت آگے نکل جائیں گے. تو اسی وجہ سے پھر اس کا ارادہ ہے کہ کبھی کوئی اضافی وقت ملے انشاءاللہ تو اس کے اندر پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 598 میل کس طرح سے نکالا ہے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے نمبر پر آفتاب افق شرقی سے طلوع میں ہے, اور دوسرے تیسرے نمبر پر چڑھتا ہوا 7ویں نمبر پر افق غربی میں غروب کے پاس پہنچا. ظاہر ہے کہ جب آفتاب پہلے نمبر پہ ہے تو خطہ الف ہا کا حصہ الف را قرہ بخار میں گزرا, اور دوسرے پر الف ہا, تیسرے میں الف تا, چوتھے پہ الف جیم, اور اقلیدس میں ثابت ہے کہ ان میں الف را سب سے بڑا ہے, اور آفتاب جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے الف جیم الف تا وغیرہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ نصف النہار پر خط الف جیم سب سے چھوٹا رہ جاتا ہے. ہم نے اپنے محاسبات ہندسیہ میں ثابت کیا ہے کہ خط الف جیم. اب یہاں پر جو عبارت ہے یہ مسنگ ہے نا, عبارت اچھی خاصی یہاں پر چھٹی ہوئی ہے. فتح رضیہ قدیمی کے اندر یہ عبارت موجود ہے, اپنی کتابوں پر اس کا حاشیہ بھی لگا لیں, ورنہ تو یہ ساری عبارت بہت الٹی ہو جائے گی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یعنی دوپہر کے وقت خط 45 میل ہے, جب 45 ہی میل ہے جب بھی خط الف را یعنی وقت طلوع یعنی الف زا وقت طلوع کا خط 598 میل سے بھی زائد ہے. تو یہ اس کی مکمل عبارت ہے. پھر جب آفتاب ڈھلکتا ہے وہ خطوط اسی قدیمی میں نسبت کون سے, سا صفحہ نمبر ہے؟ قدیمی میں کون سا صفحہ نمبر ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میں نے اپنے وہ کتاب پر عبارت پہلے لکھ لی تھی جب پڑھی تھی. دیکھ لیجیے 215. گا 215. ٹھیک ہے جی. وہ خطوط اسی نسبت سے بڑے ہوتے جاتے ہیں. الف یا برابر الف تا کے پڑھتا ہے, اور الف کا برابر الف ہا کے, اور الف لام برابر الف را کے ہے. یہاں سے واضح ہو گیا کہ قدرتی دائمی سبب ہے جس کے باعث آفتاب جب نصف النہار پر ہوتا ہے تو اپنی انتہائی تیزی پر ہوتا ہے, اور اس سے پہلے اور بعد, یعنی کہ زوال کے وقت سب سے کم حصہ طے کرتا ہے. ابھی صرف نتیجے پہ ذہن میں رکھ لیں کہ نتیجہ اتنا نکل رہا ہے 45 منٹ. اب انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے اللہ پاک نے چاہا تو جتنا کم حصہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سورج اتنا زیادہ واضح نظر آتا ہے, اسی وجہ سے زوال کے وقت سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے. اور بعد دونوں پہلوؤں پر جتنا افق سے قریب ہوتا ہے اس کی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ شرق و غرب میں ایک حد کے قرب پر اصلاً نگاہ کو خیرا یعنی کہ چکا چون جیسے آنکھیں کھلنی ہوتی وہ نہیں کرتی. مشرق میں جب تک اس حد سے آفتاب نکل کر اونچا نہ ہو جائے اس وقت نماز منع اور وقت کراہت کا ہے, اور مغرب میں جب آفتاب اس حد کے اندر آ جائے ہے اس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے. تو اس بیان سے سبب بھی ظاہر ہو گیا, اور یہ بھی کھل گیا ہے کہ مشرق و مغرب دونوں جانب میں وقت برابر ہے, نہ یہ کہ مشرق کی طرف تو یہ وقت 15-20 منٹ رہے جو تقریباً ایک نیزے کی بلندی مقدار ہے, اور مغرب میں 1.5-2 گھنٹے ہو جائے جو اس سے کئی نیزے زائد ہے. تجربے سے یہ وقت تقریباً 20 منٹ ثابت ہوا ہے.
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 20 منٹ فرمایا ہے. اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایک دفعہ پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو مشاہدات ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 20 منٹ. اچھا ایک ذہن میں رکھیں, جس نے بھی توقید پڑھی ہوئی ہے نا, اس کو ایک بات سیدھی سی معلوم ہوگی کہ جو بھی عالم حیت ہے, جو طالب حیت ہے, علم حیت ہے, اس کا یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی درجات کی مقدار, مثال کے طور پر 1 درجہ سورج کو طے کرنا ہے تو وہ ہر عرض بلد کے لیے مختلف ہوگا. یہ بات تو تمام سب کو معلوم ہی ہے, بدیہی سے بات ہے. بڑے عرض بلاد پہ جاتے ہیں تو سورج, مثال دن جب ہی بڑے ہوتے ہیں نا بھائی, ہے تو ٹوٹل 90 درجے 50 دقیقے, اور اس کو ٹوٹل ملا دیتے ہیں تو 181 درجے بن جائیں گے. تو 100 بلکہ نہیں 181 نہیں بنیں گے, 181 درجے اور 40 دقیقے بنیں گے. تو اتنی مقدار کو اگر سورج خط سوا کے پاس طے کرتا ہے تو اس کو 12 گھنٹے لگتے ہیں. یہی اگر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں آ جاتا ہے تو 14-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہی اگر وہاں تک چلے جائے, بڑے عرصے بلاد پر لندن کی طرف چلے جائے تو اس کو 20-20 21-21 گھنٹے لگتے ہیں. اس سے مزید اوپر ناروے کے شہروں میں چلے جائے تو وہاں پر 23-23 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اب وجہ کیا ہے, ایک ہی مقدار ہے, ایک ہی درجات ہیں, لیکن مختلف عرض بلاد ہونے کی وجہ سے عرض بلاد جتنا بڑا ہوگا زاویہ ترچھا بنتا ہے. زاویہ ترچھا بنتا ہے تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ سورج کو طے کرنے میں ترچھے کو دیر لگتی ہے. تو اب جب مکرو وقت کی ایک مقدار ہے تو لازمی طور پر تمام شہروں کے لیے, تمام عرض بلاد کے لیے, 1 سے لے کر 90 تک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک مقدار کو ٹھہرا دیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 20 کیوں فرمایا؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے زیادہ سے زیادہ مقدار کو لیا. اچھا اب زیادہ سے زیادہ بھی کہاں تک لی ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اسپین تک لیے, اندلس. وہ کیوں لی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کے دور میں یہ مسلمانوں کی سرحدوں کا انتہائی حصہ تھا, تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے وہاں تک کا بیان کر دیا. وگرنہ آج کے دور کی طرح اگر اس سے آگے کی بات ہوتی جیسے لندن وغیرہ کی اور ناروے وغیرہ کی, تو اعلیٰ علیہ الرحمٰن 20 نہیں فرماتے بلکہ 25 وغیرہ فرماتے. تو یہ اس کی مکمل تحقیق ہے. پھر یہ تجربات سے سارے ثابت ہے, مزید اس پر تجربات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک حتمی نتیجے تک پہنچا جائے. اور اتنا تو ثابت ہے کہ مطلب دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر تائید کی ہے کہ وقت مکروہ مکمل طور پہ 20 منٹ نہیں دیتا. بہرحال لیکن احتیاط کرنی چاہیے, عوام کے سامنے یہ نہیں کیجیے گا کہ ان کے سامنے چیزیں بیان کرنا شروع کر دے, ورنہ سیدھا فتویٰ یہ لگے گا. ویسے ہی دور بہت نازک ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کے خلاف جا رہے ہیں. اب ان کو کون سمجھائے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کی عبادت پڑھ کے ہمیں اتنی توقید آئی ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہیں. تو حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے, عوام کے سامنے چیزیں نہیں کیجیے گا, اور خصوص کے سامنے بھی ان کے سامنے کیجیے گا کہ جو سمجھنے کے اہل ہو. تمام خصوص نہیں ہوتے, یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہ تھا کہ اسپین کے جو ہم نے اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے لیے تو وہ 20 منٹ بنتی ہے, اگر ہم ہندوستان یا یہیں طرح کی محدود رکھیں تو مقدار کتنی بنے گی؟ کم سے کم 14 منٹ ہمارے شہروں میں. ٹھیک ہے جی. تو جب سے آفتاب کی کرن چمکے اس وقت سے 20 منٹ گزرنے تک نماز ناجائز اور وقت قرات ہوا. اور ادھر جب غروب کو 20 منٹ رہے وقت قرات آ جائے گا, اور آج کی عصر کے سوا ہر نماز منع ہو جائے گی. ہاں جو یہ جو بعض کا خیال ہے کہ آفتاب متغیر ہونے سے مراد دھوپ کا میلا ہونا ہے, یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. جاڑے کے موسم میں تو آفتاب ڈھلکنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کہ ابھی سایہ 1 مثل بھی نہیں پہنچتا, بالاجماع وقت ظہر باقی ہوتا ہے. اب دیکھیں اعلیٰ نے فرمایا کہ سایہ 1 مثل بھی نہیں پہنچتا, تو یعنی کہ 1 مثل پورا نہیں ہوتا نا, تو ابھی یعنی کہ ظہر کا وقت ہی چل رہا ہوتا ہے. یقیناً آفتاب بہت متغیر ہو جاتا ہے اور بین طور پر دھوپ میں زردی پیدا ہو جاتی ہے. تو چاہیے کہ عصر کا وقت آنے سے پہلے ہی قرات کا وقت آ جائے اور نماز بے قرات مل ہی نہ سکے, اور یہ سری باطل و محال ہے. ابو سعود علی الکنز اور تحاوی یا علی الکنز, ابو سعود علی الکنز اور تحاوی علی الدر میں ہے
یعنی تغیر آفتاب سے مراد یہ ہے کہ اس کی روشنی جاتی رہے تو نگاہ کو اس سے خیر ہی حاصل نہ ہو، چکا چون ہونا، چوبن آنکھوں کے اندر یہ حاصل نہ ہو، اور دھوپ کا تغیر کچھ معتبر نہیں کہ یہ تو زوال کے بعد ہو جاتا ہے۔ بالجملہ سخن تحقیق وہ ہے جو ائمہ نے کتاب الاسرار و بحر الرائق وغیرہ میں تصریح فرمائی کہ جس نماز میں تاخیر مستحب ہے جیسے فجر و عصر وغیرہ ہما، وہاں تاخیر کے یہ معنی ہے کہ وقت کے دو حصے کریں، نصف اول چھوڑ کے نصف آخر میں پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں وقت سے مراد وقت مستحب ہے کہ وقت مستحب کے نصف آخر میں پڑھیں۔ جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا، اب اعلیٰ فرما رہے کہ وقت نکالیں کیسے مستحب وقت۔ اب سائل کے سوال کی طرف آ رہے، جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا کہ اب تعین وقت کے لیے مثل ثانی کے وقت کا تخمینہ لکھیں جس سے ظہر و عصر کا اندازہ ہو سکے، وہ یہ ہے کہ 21 مارچ تحویل حمل اور 23-24 ستمبر تحویل میزان میں ختم مثل ثانی یعنی شروع ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا فرمایا، ختم مثل ثانی یعنی شروع وقت عصر۔ اگر ہم وہ والی برال لے لیں کہ مثل ثانی کی ابتدا ہوگی اس صورت میں لیں تو اعلیٰ حضرت جبھی اس کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے ہی فرما رہے ہیں کہ ختم مثل ثانی، کہ مثل ثانی جب ختم ہو جائے گا تو یعنی مثل ثالث شروع ہو جائے گا تو وقت عصر کی ابتدا ہوگی۔ یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ یعنی شروع وقت عصر حنفی سے آفتاب کے غروب شرعی تک ان بلاد میں 1 گھنٹہ 41 منٹ باقی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب میں اس کو ذکر کرنا چاہوں نا کہ یعنی کہ توقیت سے اس قدر دوری ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ اب کیا کیا بتایا جائے۔ ایسے علماء ملتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوا تو انہوں نے یہ فرمانے لگے کہ جہاد کا کیا مطلب ہے، بولا جہاد کا مطلب یہ ہے، جہاد کی وہ وضاحت کر رہے ہیں اور عالم ہیں، بہت بڑا نام ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اس چیز کی وضاحت یہ کر رہے ہیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم اس طرف قبلے، ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے قبلہ اس طرف ہو، اب اس کے اوپر لا حول پڑھا جائے، استغفر اللہ پڑھا جائے، کیا کیا پڑھا جائے، کہ سیدھی سا رد کر دیا۔ ہم اتنی محنت کر کے اتنے فارمولا حل کر کے ہم یہ نکال رہے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور اس کے اوپر مسجد بنا رہے ہیں، اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور حضرت آ کے یہ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر قبلہ ہو یا نہیں ہو۔ اسی طرح ہوا فیضان مدینہ کے اندر حیدرآباد کے ایک شخص نقشہ لے کر آ گیا امام صاحب کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ حضور فیضان مدینہ بالکل غلط بنا ہوا ہے، یہ دیکھو میں نقشہ لے کے آیا ہوں۔ اب ایسے مارکیٹ کے اندر پیس آ جاتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا، علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرع میں سب کو کلام کرنا آتا ہے، اور دیگر دنیاوی معاملات کے اندر بندہ یہ بولتا ہے کہ بھائی اس کے مائع کی طرف جاؤ، اور شریعت کی جب بات آ جائے تو ہر ایک مفتی ہے۔ اسی طرح توقید کا بھی یہی حال ہے، تو بڑے اس چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں اگر ہماری کانسیپٹ کلیئر ہوں گی تو کسی موقع کے اوپر یا جب ہم استاد بنتے ہیں تو کم از کم ہم تو نا غلطی نہیں کریں گے، ہم تو یہاں پر نا غلط وضاحتیں نہیں کریں گے، کم از کم جو ہمارے سامنے 25 طلبہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تک تو درست بات پہنچے گی۔ تو یہی اسی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی توقید ضروری ہے کہ آپ کی بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ ایک شخص اگر فقہ پڑھا رہا ہے یا فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی فتح رضیہ پڑھ رہا ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے 3 دن فتح رضیہ پڑھی ہے، تو کیا کوئی بغیر توقید کے مکمل فتح رضیہ پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توقید والے مکمل حل کرنا ہے تو یہ ان کا کمال ہے کہ مکمل ایک ایک لفظ حل ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے چیزیں آئیں گی، کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کو میں مزید اس کے اوپر دکھاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت علامہ نے کتنی باریک باتیں فرمائی۔ اب جیسے کہ یہ مقررات ہندسیہ والی بات آئی کہ مغرب کے وقت، تو اس کو آپ تحقیقات امام علم و فن سے پڑھیں، وہاں پہ وضاحت کیے، وضاحت ہونے کے باوجود اس سے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ جب ہمارے علماء نے جن چیزوں کی تشریح اور تصریح بھی کر دی اس کے بعد نہیں پڑھی جا رہی، تو بغیر علم کے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی؟ تو پھر یہ کہنا کہ توقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توقید سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، توقید میں جو پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے 2-3 سال ضائع کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنا کہہ کے اپنے الفاظ کو ضائع کر رہے ہیں، برائے مہربانی اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تو ایک یہ چیز، اور دوسری کئی اور اس سلسلے میں موضوع کے اوپر جذبات کچھ زیادہ سیریس ہے تو وہ نکل آتے ہیں کبھی کبھار باہر، تو اپنا ایک چیزیں ذہن میں رکھیں گے، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو جس علم سے آپ کا تعلق ہے نا تو کم سے کم آپ اس علم کا مکمل طور پہ دفاع تو کر سکیں۔ اب جس علم سے آپ کا تعلق پڑے، اب کوئی آپ کا آگے بولے بھائی وقت بتا، اب یہ ہمارے یہاں پہ بے عزتی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو بھی توقید آ رہا ہے نا بھائی وقت بتاؤ، تو بولے کہ توقید کے اندر وقت سکھایا جاتا ہے کیا؟
آپ توقید کی تعریف تو پڑھیں. آپ سیدھے سیدھے میں نے سوال کر لیں, آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ علم توقید کی تعریف کیا ہے؟ اور جب یہ بات معلوم نہیں ہے کہ علم توقید کی تعریف کیا ہے, تو وقت بتانے سے علم توقید کا کیا تعلق ہے؟ ہم کوئی گھڑی بنانے والے تو نہیں کہ ہم وقت بتاتے رہیں گے. ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم سورج کے ذریعے سورج کی حرکات پر نظر رکھتے ہوئے نماز کے اوقات بیان کریں. بلکہ میں آپ کو ایک اور باریک بات بتاؤں, آج گھڑی چاہے کتنی ہی خراب ہو, توقید کے قواعد پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. حیرت ہوگی آپ لوگوں کو. یعنی کہ آپ کی گھڑی ابھی 3:20 ہو رہے ہیں, آپ گھڑی کو 4:20 کر دیں, توقید کے قواعد میں کوئی غلطی نہیں آئے گی. آپ بولے کہ بھائی نماز میں فرق آ جائے گا, نہیں ہوگا. اگر یہ صورت ہو جائے نا, تو کوئی بھی شخص ورنہ جہاز سے نماز پڑھ ہی نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ جب جہاز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو صورت کے اندر کیا ہوتا ہے, ہر 2-3-4 منٹ بعد یا 5-10 منٹ بعد GMT تبدیل ہوتا ہے. آپ مدینہ شریف آپ کی حاضری ہو تو آپ موبائل کے اندر دیکھتے رہیں, آپ کا GMT ہے نا +5 ہوگا, تھوڑی دیر بعد +3 ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر بعد +4 ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر بعد 3 ہوگا, 5 ہوگا. یہ چلتی رہے گی کہانی جب تک مدینہ شریف پہنچ نہ جائے. تو اس صورت کے اندر تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکے گا. تو ہمارا تعلق وقت سے نہیں. اچھا میں اس کو مکمل وضاحت کر دوں تو پھر ہوتا کیا بھائی, دیکھیں کہ آپ وقت میں کتنی ہی تبدیلی کر دیں, آپ کو اگر اس گھڑی کے حساب سے ٹائم چاہیے نا, تو آپ اس کا تفاضل نکالیں گے GMT سے, اور GMT سے جب اس کا تفاضل نکالیں گے تو لازمی طور پر اس جگہ کا تعدیل مروج بڑھ جائے گا. مثال کے طور پر حیدرآباد کا تعدیل مروج 0 گھنٹہ 26 منٹ ہے, تو اگر میں اپنی گھڑی کے اندر اپنی گھڑی کو 5 منٹ آگے کر دیتا ہوں تو لازمی طور پر میرا تعدیل مروج ہی 5 منٹ بڑھ جائے گا. سمجھے؟ تو اوقات خود ہی 5 منٹ آگے آئیں گے. تو کتنی بھی بندہ ہوشیاری کر لے, گھڑیوں کو آگے پیچھے کر لے, توقید کے قواعد میں کچھ اثر نہیں پڑتا. یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا کہ یہ بہت زیادہ مزاح ہوتا ہے, ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ چلو آپ نے کہہ دیا, لیکن ایک جو باقاعدہ اعتراض کے لیے ہوتا ہے, جو طالب توقید ہے اس کی دل شکستہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور دل شکنی کے لیے ہوتا ہے, تو ان کو پھر ساری چیزوں کے اندر جوابات دیے جائیں گے. بہرحال انداز میرا بہت میں نے سخت بولا ہے, آپ نے کسی کو اتنا سخت انداز سے نہیں کہنا, کیونکہ ابھی میرے سامنے کوئی موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی سامنے موجود ہوگا تو میں اس انداز سے تو گفتگو نہیں کروں گا, دوسرا انداز ہوگا. تو لیکن یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں, یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جیسے سوچا کریں کہ یار جس کبھی بھی آپ کا کسی فرد سے تعلق ہے, آپ کا کسی ادارے سے تعلق ہے, اور آپ کا کسی علم سے تعلق ہے, کبھی بھی جن چیزوں سے آپ کا تعلق ہے نا اس کے خلاف برداشت نہیں کرے. یعنی ہمارا تعلق ہے دعوت اسلامی سے, تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے آ کر دعوت اسلامی کی برائی کر دے. بھائی ہمارا تعلق ہے جامعۃ المدینہ سے, بھائی کتنی ہی خرابیاں ہوں گی, لیکن کوئی باہر والا آ کے اعتراض نہیں کرے. یار کو ہمارے گھر پر آ کے اعتراض کرے تو ہم اس کو کہ خاموش تو نہیں رہ سکتے نا. اسی طریقے سے اگر جس علم سے ہمارا تعلق ہے علم توقید سے, تو اس پر آ کے کوئی اعتراض کیسے کر دے؟ بھائی اس طرح کی بھی تو مارکیٹ میں پیس ملتے ہیں نا کہ نہاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو جوابات دیتے ہیں نا ہم, تو ہم علم توقید کے اندر کیوں پیچھے رہیں؟ تو اس جہت سے آپ مختلف جوابات سوچا کریں. یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ علم توقید کی اہمیت اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کتنا کر سکتے ہیں, تو آپ کا اتنا مواد ہو کہ آپ 2-3 گھنٹے بول سکیں. اور یہ میں نے ہلکی بات ہی کر رہا کہ یار یہ جو ایک مبالغتاً کہہ دیا یا ان سے بہت زیادہ محبت ہے تو کہہ رہا ہوں, اتنا بیان ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ جب بھی میں ایسے فارغ ہوتا ہے ذہن میں آ جاتا ہوں, میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہم جوابات دے سکتے ہیں. تو اگر کسی موقع پر ہو تو ہم اس کے باقاعدہ جو طویل بہت زیادہ کلام کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو اہمیت کا قائل کر سکتے ہیں. مزید اعتراضات کی اپلیکیشن بنی ہے تو کیا کریں, تو یہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا, آپ لوگ یاد دلائے گا تو پھر بس ہی جوابات عرض کروں گا. ٹھیک ہے چلے, کہاں پڑھ رہے تھے؟ یعنی شروع وقت عصر حنفی سے آفتاب کے غروب شرعی تک ان بلاد میں 1 گھنٹہ 41 منٹ باقی ہوتے. یہ آپ نکال ہی لیں گے کہ عصر کی مقدار کتنی ہوتی ہے, تو اب آسان ہے سارا. اور 20-21 اپریل تحویل سور اور 23-24 اگست تحویل سنبلہ کو 1 گھنٹہ 50 منٹ ہوتے ہیں, اور 21-22 مئی تحویل جوزہ اور 23 جولائی تحویل اسد کو 2 گھنٹہ 1 منٹ, اور 23 جون تحویل سرطان کو 2 گھنٹے 6 منٹ. اور یہ سال میں سب سے بڑا وقت عصر ہے کہ اس سے زیادہ ان بلاد میں کبھی نہیں ہوتا. اور 24 اکتوبر تحویل اقرب اور 19 فروری تحویل ہود کو 1 گھنٹہ 36 منٹ, اور 22 اور 23 نومبر کو تحویل قوس سے 22 دسمبر تحویل جدی, اور پھر 20-21 جنوری تحویل دل تک 2 مہینے برابر. بلکہ
بلکہ اس سے بھی کچھ زائد 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی ہوتا ہے، اور یہ سال میں سب سے چھوٹا وقت عصر ہے، اس سے کم ان بلاد میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی چکر ہے بہار شریعت کے اندر، موضوع چھڑ گیا تو دل سے باتیں نکل رہی ہیں کہ بہار شریعت کے اندر جو وقت بیان ہوا ہے کہ اب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان بلاد، حالانکہ صنعت کی ہوئی ان بلاد میں، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک طبقہ آپ کو ملے گا جس نے بہار شریعت کو پڑھا ہوا ہے، تو یہ بولے گا کہ نہیں بھائی، وقت مغرب جتنا بہار شریعت کے اندر مقدار بیان ہوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 35 منٹ تک، اس طرح سے کوئی مقدار ہے وہ اتنا ہی ہوگا۔ آپ اس کو لا سمجھا لو تو وہ آپ کو مخالف بہار شریعت، صاحب بہار شریعت اور مخالف رضویت آپ کو ہو سکتا ہے اہل سنت سے خارج کر دے۔ بھیا تو آپ پڑھ تو لیں، قواعد تو دیکھیں، ادھر سیدھا سیدھا سرحد دیکھی ہوئے ان بلاد کے اندر جد الممتار پڑھ لیں تو وہاں پہ سیدھی سیدھی سی ان بلاد کی سرحد کی ہوئی ہے، عرض بلد بیان کیے ہوئے۔ نہیں جی، پڑھنا بھی نہیں ہے، کسی اور کی ماننی بھی نہیں ہے۔ اسی حساب سے جس دن جتنا وقت عصر ہو اس کے آخر سے 20 منٹ وقت مکروہ کے نکال کر باقی کے 2 حصے کریں۔ حصہ اول چھوڑ کر حصہ دوم سے وقت مستحب ہے، اور حصہ اول میں بھی اصلاً کراہت نہیں۔ ہاں، اتنی تعجیل کے 2 مثل پورے ہونے میں شک ہو، ضرور سخت خلاف احتیاط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وہم و خدشہ ہے تو کراہت، یعنی صرف وہم ہے۔ اچھا، یہ ان کی 16 قسمیں بنتی ہیں، تو اس کے اندر سے 2 قسمیں ہیں، وہم اور شک۔ وہم یہ ہوتا ہے کہ جانب راجے کا کم اور جانب مرجو کا احتمال زیادہ ہو، یعنی کہ وہم صرف اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو 50 اس چیز کا 50% بھی آپ کو وہ نہیں ہے کہ یار یہ 50% بھی ہوگا، تو اب وہ وہم کے اندر ہے۔ اگر آپ کو یہ ہو جائے کہ 50% ہے کہ یار یہ 50% ہو رہا ہے، اور دونوں طرف یعنی کہ جانب راجی اور جانب مرجو دونوں برابر برابر ہوں، تو اس صورت کے اندر اس کو شک کہتے ہیں۔ پھر اگر جانب راجے وہ مزید غلبہ پا جائے تو وہ ظن کہلاتا ہے، اور اگر مکمل ہو جائے تو پھر یقین بنتا ہے۔ پھر یقین کی مزید 3 قسم بنتی ہے، حق الیقین، عین الیقین، اس طرح سے۔ تو اگر وہم ہے یعنی کہ 50% بھی نہیں ہے تو کراہت، اور اگر واقعی شک ہے تو امام کے طور پر ہوگی ہی نہیں۔ یوں ہی اتنی تاخیر نہ چاہیے کہ وقت کراہت آنے کا اندیشہ ہو جائے، اور اس سے پہلے اصلاً کسی قسم کی کراہت کا نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نہ وہ اللہ اور رسول کے نزدیک کامل ہے۔ یہ محض غلط و باطل ہے کہ جب شرع مطہر اس وقت کو مستحب فرما رہی ہے تو کیا وقت مستحب میں ادا کرنا مکروہ اور فاعل کاہلی کے ساتھ منسوب ہو سکتا ہے؟ یہ نری نادانی ہے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی کہ وقت قرات آ گیا، میں نے کہ ایک تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر پڑھنے کے مکروہ ہو، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نارمل وقت کے اندر نماز شروع کی اور طویل کر دی، اور نماز آخر کیا ہے کہ مکروہ وقت نماز کے اندر داخل ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ چہ جائے کہ اس کے اوپر اعتراض ہو کہ جو وقت ختم ہونے سے پہلے ہی نماز کو مکمل کر لے۔ تو لہذا یہ ساری چیزوں سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مکروہ وقت سے پہلے 20 منٹ سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی پوری وقت مکروہ کی وضاحت کے ساتھ کہ وقت مکروہ سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز اصلاً ہو جائے گی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ در مختار میں ہے سورج میں تغیر آنے سے پہلے نماز شروع کی، پھر تغیر تک لمبی کر دی تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، وقت تو آج کافی زیادہ ہے۔ یہ آخر میں جو تاریخوں کے ساتھ جو وقت بتایا، دوبارہ کہیے گا۔ جو تاریخوں کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے علیہ الرحمٰن نے وقت بتایا ہے، یہ اٹل وقت بتایا ہے، بڑے عرصے بلاد کا۔ نہیں، یہ بڑے عرصے بلاد کا تھوڑی بتایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے شہروں کا بتایا نا، یہ ان بلاد کے لیے۔ آپ کے شہر کا الگ ہوگا، مطلب ہم تو ایک ہی شہر میں، تو ہمارے الگ ہوگا۔ یعنی ان تاریخوں میں مطلب ہر تاریخ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، مقداریں تو تبدیل ہوں گی نا۔ کبھی بھی 2 مختلف عرص بلاد کے لیے مقدار ایک جیسی نہیں رہ سکتی، لازمی طور پہ تبدیل ہوگی، کہ جب زاویہ ایک ہے اور عرض بلاد تبدیل ہے تو لازمی طور پر فرق آئے گا ہی آئے گا۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، جواب۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ
جب بھی کوئی ایک زاویہ ہوگا اور دو عرض بلاد ہوں گے تو لازمی طور پر اس کو طے کرنے کے اندر فرق آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی زاویہ ہو اور عرض بلد دو ہو اور فرق نہ آئے, کیونکہ تب فرق لازمی طور پر آئے گا. تو جب آپ ان کا نکالیں گے, اب ہمارا شہر ہے حیدرآباد ہے تو اس کا مقدار کچھ اور ہوگی, تسنیم بھائی لاہور میں موجود ہے تو ان کی مقدار کچھ اور ہوگی, ہند والا ویسا بھی کوئی نہیں ہے تو ویسے ہند والوں کے لیے مختلف ہوگی, یورپ والوں کے لیے مزید مختلف ہے, ناروے کے لیے مختلف, عرض 90 کے لیے بالکل ہی تبدیل. آخر میں جو یعنی یہ وہ ہے فرمایا گیا دہلی شریف کا ہے, او بریلی شریف کا ہے. جی جی جی, بریلی شریف اور جو بریلی شریف کے عرض بلد پر واقع ہوں. جی عبدالراسل بھائی. یہ صفحہ نمبر 138 آخر میں فرمایا 22 دسمبر کا حویل جدی اور پھر 21 اور 20 جنوری, اور پھر آگے میں فرمایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی ہوتا ہے اور یہ سب سے کم ہے. تو یہ دسمبر کا ہے یا ان تمام کا ہی ہے؟ یہ تو صرف دسمبر کا ہوگا نا. یہ توضیح و توقید میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ سب سے جدی اور دل تک یا ان 2 مہینوں کے اندر جو فرق ہے وہ اتنا نہیں آتا فوائد پھر ظہری والعصر کے اندر, یہ والی بات. مزید کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.